اچھا سر صاحب ایک تھوڑی سی کریکشن، خبر نہیں ہے، دیکھیں یہ ایک اخبار کی رائے ہے، ایڈیٹوریل بورڈ نے کہا ہے. اچھا ایڈیٹوریل بورڈ نے آرٹیکل 1 یہ جو چیز ہم مس کر رہے ہیں وہ جو امریکی میڈیا ہے وہاں پہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی ضرورت نہیں تھی، یہ وار آف چوائس تھی. آپ نے ایک ملک کے اوپر اپنی فوج چڑھا دی، کیا وہ ملک آپ کے اوپر حملہ کر رہا تھا؟ ملک آپ کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ تھا؟ آپ نے نیتن یاہو کو مس لیڈ ہونے کے بعد آپ نے یہ جنگ شروع کر دی. اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں آپ نے خود مانا جا کے کانگریس کے سامنے $50 ارب تو خود مان رہے ہیں نا. فیئر اسیسمنٹ یہ ہے کہ $100 ارب کا نقصان ہوا ہے، آپ کے 15 فوجی مرے، آپ کے درجنوں کی تعداد میں وہ زخمی ہوئے، 15 جہاز جو ان ٹوٹل ہیں وہ آپ کے تباہ ہوئے. تو یہ تو اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر ایک اسیسمنٹ ہے. اب جو بات چوئی صاحب کر رہے ہیں، دیکھیں ایران اس سارے معاملے کے اندر یہی ایک، یہاں پہ بھی ہمارا یہ خیال تھا، حسن کا شروع میں ایک رائے تھی اور ہم پاکستان کے اندر اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ایران چونکہ پہلے دن ان کی ساری قیادت کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا، ظاہر ہے ان کی کلیرک اور جو انفیسٹیشن وہاں پر تھی موساد کی، وہ آپ نے دیکھا تو ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ یار اب کیسے ایران سروائیو کرے گا، دے ول کرمبل. اور آپ کو یاد ہوگا مجھے انکنڈیشنل سرنڈر چاہیے، یہ کس نے کہا تھا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. پھر اس نے کہا ایرانی لوگوں کو، جو صاحب کی کریکشن کے ساتھ، ایرانی لوگوں کو ایک سپیچ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ نو دس گورنمنٹ از یور ٹو ٹیک، آئیں اور گورنمنٹ کو جو ہے اس سے پہلے ٹیکس جو کیے گئے تھے مدد آ رہی ہے. ہاں جی وہ تو وار سے پہلے کی بات ہے نا. تو کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، یہ ایک فیئر اسیسمنٹ آل اوور دا ورلڈ ہے کہ ایران کا تہذیب ختم کر دوں گا، تہذیب اینڈ آف سیولائزیشن. سو ایک فیئر اسیسمنٹ ساری دنیا کی طرف سے یہ دی جا رہی ہے کہ امریکہ نے یہ غلطی کی اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر غلطی گئی. اور یہ بات میں حسن سے ایگری کرتا ہوں کہ اب سرٹن لابیز کام کر رہی ہیں انکلوڈنگ اسرائیل، تو وہ تو بیروت کے اوپر کنٹینیوسلی حملے کر رہا ہے نا کہ اس کو سبوتاج کیا جائے. اور یس کچھ لوگوں کو جو اکسایا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس ڈیل سے نکلے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکیوں کو پتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے. لیکن ایک چیز دوسرا پریشر ٹرمپ کے اوپر جو جنرل پبلک ہے نا امریکہ کی، وہ مہنگائی سے متعلق ہے. نہیں سر، وہ اس وار سے متعلق ہے کہ یہ رانگ ڈیسیژن تھا، یہ ایک اننیسیسری جو ہے. لیکن امریکنز بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دے آر بینگ افیکٹڈ بائی انفلیشن. ان کو کوئی پیار نہیں ہے، وہ آج بھی ایران کی جو اس وقت رجیم ہے اس کو وہ ایول سمجھتے ہیں. میرا سوال جو آپ سے یہ ہے وہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی سبق سیکھا؟ وہ ذرا گفتگو سنوائیے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جس میں وہ اس سے متعلق کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. Is the text of the agreement now final, or are you still... No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. When do you expect the wording? If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. اچھا جی، اب یہ حسن صاحب سنیں جی، ایک تو یہ کہ کیا انہوں نے سبق سیکھا، اور کیا یا پھر یہ امریکہ کے ڈی این اے میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے حملے کرنے ہوتے ہیں. جمی کارٹر کا میں حوالہ دیتا ہوں، 2019 میں اس نے کہا تھا کہ اٹس اے کنٹری آف پرپیچوئل وارز، اور ابھی بھی اس نے ورلڈ وار 2 کے بعد سے کہا تھا کہ اب تک 32 کنفلکٹس میں، یہ 2019 تک کی بات تھی اور ابھی اٹ اسٹل کنٹینیوز. یہ جو جنگ زدہ جنگجو ذہنیت ہے یہ ٹرمپ تک ہے محدود یا پورا امریکہ ایک ڈی این اے ان کا اس طرح کا ہے کہ ٹرمپ سے پہلے بھی تو ہسٹری تو ہے نا. ایگزیکٹلی. اور بات یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے امریکہ کے اندر. ابھی تو اگر ایران ختم ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے کیوبا شاید سٹارٹ ہو جائے؟ گرین لینڈ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو کیوبا بالکل ساتھ ہے. تو وہاں پر تو یہ چیزیں تو انہوں نے کرنی ہے. جو کام امریکہ کا جو ان کو کام آتا ہے وہ کرنا ہے. اب دیکھیں نا افغانستان ہمارا پڑوس ہے، دنیا کا ہر دہشت گرد انہوں نے وہاں بٹھا دیا ہے. کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کیوں وہ وار اکانومی ہے وہاں پر. اچھا، اور ان کو بھی وارز کا جو ہے نا ایک یعنی انویژن کا شوق ہے. اب جو سبق ملا ہے ان کو بھی اندازہ ہے، اب مس کیلکولیشن ہوگی ان کی ایران سے متعلق. لیکن جو لیٹن امریکہ ہے، لیٹن امریکہ میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو گھر کا جو ہے نا وہ کام ہے، ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ وہاں کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے کاسٹ بھی وہ نہیں ہے. تو وہ تو ڈیز کا نمبر ہے، تو انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. لیکن میں لاسٹ بات کروں گا. جی پلیز. دیکھیں ایران کی اور جو امریکہ کی جنگ ہوئی ہے، اس میں جتنا نقصان ایران کا ہوا ہے وہ انبلیویبل ہے. انہوں نے اس کا اظہار نہیں کر رہے، چاہے میڈیا اس کو وہ بات نہیں کر رہا. تباہی مچا دی انہوں نے وہاں پر.
اور جس طریقے کی انہوں نے وہاں پر ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے ایلیمنیٹ کیا, بڑے قیمتی لوگ تھے, وہ تو واپس آنے نہیں ہیں. اب ایران کا جو گریوینس ہے وہ بہت گہرا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایران کا گریوینس ہے, ایران کو زخم پہنچے ہوئے ہیں, اور ایران جو ہے اس کے باوجود اس نے اپنی جھکا نہیں ایران. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کھڑے رہے, آپ نے ڈٹے رہے, لیکن اتنے بھی ذرا سخت نہ ہو جائے کہ ٹوٹنا پڑ جائے آپ کو. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, یہ ذرا فرما دیجئے گا کہ اب ظاہر ہم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بات اپنی جگہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا, اور ایسا بتایا بھی گیا ہے کہ ان کا ایک سنگولر جو ایک پرپس تھا وہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن, اور باقی ساری چیزیں فالو کرتی ہیں. لیکن ممکنہ فوائد کیا ہو سکتے ہیں اف دس اینڈز اینڈ, اور ایران پر سے سینکشنز اٹھ جاتی ہیں تو پاکستان کیا گین کر سکتا ہے اس میں سے؟ اس میں پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی, لیکن ہمارے ناظرین کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا فردر اس کو اگر ہائی لائٹ کریں تو. ہمارا تو ابھی سب سے برا جو شعبہ ہے وہ ہے آور اکانومی. یعنی اگر ایک جملے میں اگر کوئی پوچھے, آپ تینوں مل کے کوئی پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں, کہ اس سے برا کوئی شعبہ ہی نہیں جو پرفارمنس ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اس انٹرنیشنل امپورٹنس اور پاکستان کا رول اور فیلڈ مارشل کا کردار اور پاکستان کی گورنمنٹ لیڈ بائی شہباز شریف کا اس سارے کام میں پچھلے 4 مہینوں میں جو عمل دخل رہا ہے, مطلب ہے یہ کریڈٹ وردی چیز ہے. اب اگر اس سے پاکستان کو ایکسپورٹس بڑھانے میں, سستی امپورٹس جو ہماری اکانومی کو تباہ کر رہی ہیں, گیس اور پیٹرول اور اس کے پروڈکٹس, اور ایون دوسرے بھی چیزیں, اگر امپورٹس کی ہے وہ ہمیں سستی آنی شروع ہو جائے, ایکسپورٹ کی ہمیں مارکیٹس مل جائیں, اور انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے پاکستان میں, اور پاکستانی بستے اٹھا کے اور نوٹ اپنے تھیلوں میں نئے ڈالر لے کے جو باہر بھاگ رہے ہیں, وہ ادھر سے واپس آئیں کہ یار دس از آور کنٹری اور ہمیں یہاں کام کرنا چاہیے. باہر تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو حشر ہوا ہے مڈل ایسٹ میں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. پھر انہوں نے پابندیاں لگا دی کہ آپ پیسے بھی نہیں لے کے جا سکتے. تو اب آپ کے پاس اگر ٹیم ہے, آپ کے فراز انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے والے ہیں, اور کوئی لوگ ہیں اس سچویشن سے فائدہ اٹھا سکیں, تو اٹ از اے بگ ونڈو آف اپرچونٹی فار پاکستان ٹو ایڈوانس اٹس اکنامک گولز. لیکن یہ کوئی انڈیفینٹ آپ کو کوئی وہ نہیں مل گئی, کمیٹی نہیں تو آپ آئی تھی جڑے ہوں نکل گیا ہوں مزے ہی مزے نے. اف یو کی ناٹ ورک تو پھر نئی سچویشن پیدا ہو جائے گی, کچھ اور ہو جائے گا. پھر یعنی دس از ناٹ اے کانسٹنٹ فیکٹر. بریک از اٹ کلیئر؟ جی جی سر, اٹ از کلیئر سر.